السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو ابھی ہم نے بات کرنی ہے کہ ایک کمپیوٹر پروگرامر کرتا کیا. جو آپ کو میں نے کمپائلر انسٹال کر کے دیا تھا ویژول اسٹوڈیو، ہم اس پہ کون سی لینگویج کر رہے ہیں؟ سی شارپ. ہاں، پروگرامنگ کی بیسکس کی ایک پلے لسٹ بنائی ہے، تو وہ آپ ویو کر رہے ہو. تو وہ اگر کسی نے بھی ویو کرنی ہو تو میرے چینل پہ بھی میں پلے لسٹ ایڈ کر دوں گا، ایک سیپریٹ پلے لسٹ بنا دوں گا، اس کو جا کے 8-10 ویڈیوز ہیں اس کو ویو کر سکتے ہو. تو اب ایک ہم یہ لینگویج تو سیکھ ہی رہے ہیں. یہ لینگویج کمپیوٹر پروگرامر کرتا کیا ہے اس لینگویج کو؟ تو نارملی ہر کوئی کام کیوں کرتا ہے؟ پیسے کمانے کے لیے. ہر پرسن ڈاکٹر ہو، انجینئر ہو، سافٹ ویئر ڈیولپر ہو، ہر پرسن کام صرف پیسے کمانے کے لیے کرتا ہے. اور ہر کسی کی کوشش ہوتی ہے وہ زیادہ سے زیادہ پیسے کمائے. اب کچھ لوگ بزنس کے تھرو سیلف ڈپینڈنٹ ہوتے ہیں، وہ سیلری کے اوپر ڈپینڈ نہیں کرتے. کچھ لوگ ایسے ہیں وہ جاب کرتے ہیں اور سیلری کر کے سیلری سے پیسے کماتے ہیں. کچھ لوگ بزنس سے پیسے کماتے ہیں. ہر کسی کا موٹیو ہے پیسے کمانا، اور جاب ایک پاتھ ہے کہ آپ اس رستے سے کما لو، یا پھر اس اسپیسیفک رستے سے کما لو، یا پھر آپ کچھ اور کام کر کے کما لو، یا پھر آپ ٹیچنگ کر کے کما لو. تو یہ ایک رستہ ہے. تو سافٹ ویئر ڈیولپرس کی جو سیلری ہے عموماً پاکستان میں انٹرنشپ سٹارٹ ہوتی ہے 10 سے 15 ہزار. اگر کسی نے کرنی ہے 1-1.5 سال کا ایکسپیرینس ہونے کے بعد آپ کو سیلری ملنا سٹارٹ ہوتی ہے. 35 40 50 ڈپینڈ کرتا ہے کہ کون سی ڈومین میں، ویب کی ڈومین میں ہے بندہ، یا پھر موبائل اپلیکیشن ڈیولپمنٹ کی ڈومین میں ہے، یا پھر ڈیسک ٹاپ اپلیکیشن ڈیولپمنٹ کی ڈومین میں ہے. آئی او ایس ڈیولپر ہے، اینڈرائڈ ڈیولپر ہے، میک او ایس اپلیکیشن کا ڈیولپر ہے، ویب ڈیولپر ہے، ڈاٹا بیس ڈیولپر ہے، کیونکہ وہ کیا چیز ڈیولپ کرتا ہے. تو اس کی بیس پہ سیلریز بھی ویری کرتی ہیں تھوڑی بہت. تو پاکستان میں تو 40 سے 1 لاکھ 40-50 ہزار سے لے کے 1-1.5 لاکھ 35-35 ہزار سے 25-30-35 ہزار سے اسٹارٹ اپ ہوتی ہیں، اور 1 لاکھ میکسیمم حد 1 لاکھ 1.5 لاکھ ادھر تک جاتی ہیں. تو اگر کوئی پرسن فری لانسر کے طور پہ کام کرتا ہے تو وہ 3-4 لاکھ بھی کما سکتا ہے. اور باہر کی جو سیلریز ہیں نا، اگر کوئی پرسن یورپین سائڈ پہ موو کرتا ہے، یا پھر یو ایس اے کی سائڈ پہ، یا پھر یورپ کی سائڈ پہ، یا یو کے کی سائڈ پہ، تو وہاں پہ جو سیلریز ہیں، وہاں پہ جو لیونگ کاسٹ، وہاں پہ رہنے کی جو کاسٹ پڑتی ہے، وہاں پہ چیزیں ایکسپینسیو ہیں، وہاں پہ ہماری یوٹیلیٹی چیزیں ایکسپینسیو ہیں، وہاں پہ چیزیں سیلری بھی زیادہ ہیں ڈیولپرس کی. تو وہاں پہ سالانہ کوئی پرسن اگر کماتا ہے تو وہ 50-60 ہزار اسٹارٹ اپ منیمم سیلریز 40-50 ہزار. تو اور میکسیمم وہاں پہ ڈیولپرس کی سیلری موو کرتی ہیں 120,000 جو کہ پاکستانی کروڑوں میں بنتی ہے، 1 کروڑ 1.5 کروڑ، اب تو 160 کروڑ ہو گیا. تو سیلریز اس ڈومین میں کافی اچھی ہیں. اور یہ جو جاب ہے ہماری، یہ ایک طرح سے فل ٹائم جاب ہے. آپ اس کو نا ایز اے پارٹ ٹائم لے کے نہیں چل سکتے جیسے نارمل باقی ڈومینز ہوتی ہیں کہ پرسن آفس سے آیا اور سائڈ پہ بزنس ٹائم کے لیے کچھ چیزیں سیل کرنے کے لیے ایز اے سیلز مین کا رول پلے کر رہا ہے، کہیں پہ کوئی مینیجر کا کام کر رہا ہے، کہیں پہ کوئی اسسٹنٹس کا کام کر رہا ہے. تو یہ پروگرامنگ والا کام ایک فل ٹائم جاب ہے. اگر کسی نے اس میں آنا بھی ہے نا تو فل ٹائم کام ہے یہ. اس پہ کافی دماغ خرچ کرنا پڑتا ہے، فل ٹائم کام ہے. تو آپ کو اگر اس ڈومین کو چوز بھی کرنا ہے تو یہ ذہن میں رکھنا کہ آپ کو فل ٹائم کبھی 12 گھنٹے بھی کام کرنا پڑے گا، کبھی 12 گھنٹے بھی کچھ نہیں، کئی بار تو 15 گھنٹے بھی کام کرنا پڑ سکتا ہے، 15-16 گھنٹے بھی. ڈیڈ لائن کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے ایپ کس طرح کی آپ ڈیولپ کر رہے ہو. تو یہ ایک لونلی ٹائپ کی جاب ہے جہاں پہ آپ ایک کمرے میں بند رہو گے اور آپ کے ٹیم ممبرز ہوں گے، 4-5 ٹیم ممبرز ہوں گے، ان کے ساتھ آپ نے کام کرنا ہے. تو یہ بڑی نا لونلی قسم کی جاب ہے. جو لوگ اکیلے کام کرنا پسند کرتے ہیں نا، جن کا زیادہ دل نہیں کرتا کہ وہ لوگوں کے ساتھ زیادہ گھل مل کے بیٹھیں، زیادہ اٹیچمنٹ شو کریں،
ٹھیک ہے. یہاں پہ کچھ ہوتے ہیں فرنٹ لائن پہ رہ کے کام کرنے والی بہت ساری جابس ہیں. سیلز مین کا کام ہے. یہاں پہ آپ کو ڈیلی بیس پہ سینکڑوں لوگوں کے ساتھ ملنا پڑتا ہے. کمیونیکیشن اسکلز میٹر کرتے ہیں اتنا کچھ. تو یہاں پہ وہ چیزیں نہیں ہیں اتنی زیادہ. تو ٹروزر پہن کے کوئی ڈیولپر بیٹھا ہوگا چیئر کے اوپر, 4-5 ٹیم ممبر ہوں گے, تو ہر کوئی پینٹ کوٹ پہن کے یہاں پہ بہت ممی ڈیڈی بن کے بھی نہیں بیٹھتا. بڑی لونلی ٹائپ کی جاب ہے. انہوں نے رہنا ہی اکیلے ہوتا ہے. وہ ایک کمرے میں بیٹھے رہتے ہیں, انٹرنیٹ کی دنیا میں بیٹھ کے کام کرتے رہتے ہیں. تو بڑی لونلی ٹائپ کی جاب ہوتی ہے. تو یہ ذہن میں رکھنا کہ اگر اس فیلڈ کے اندر انٹر ہونا ہے, سیلریز ملتی ہیں اس بندے کو جس کو کام آتا ہے. اور فل ٹائم نوعیت کی جاب ہوتی ہے اور بڑی لونلی ٹائپ کی جاب ہوتی ہے. تو اکیلے رہ کے کام کرنا پڑتا ہے. اب آؤٹ سورسنگ والا جو فیکٹ ہے یہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے. اگر کوئی یورپین سائڈ پہ موو کرتا ہے نا, تو وہاں پہ ایشین کہتے ہیں ہماری سائڈ کے جو لوگ ہیں, پاکستانی, انڈین, بنگلہ دیش, یہ لوگ نا ایشیا کی کیٹیگری میں آتے ہیں. اور جو باہر یورپ میں, یو ایس اے میں فیس بک یا گوگل کی جو امپلائیز ہیں, وہاں پہ میجورٹی پاکستانی, انڈین یہ لوگ کام کر رہے ہیں. پتہ کیوں؟ وہ لوگ چیزیں آؤٹ سورس کرتے ہیں. ان کی ریزن یہ ہے کہ وہاں پہ نا کاسٹ آف لیونگ وہاں پہ بہت زیادہ ایکسپینسو ہے. وہاں پہ چیزیں ایکسپینسو ہیں, اور اس وجہ سے ان کے جو رہائشی ہیں وہاں پہ, جو جن کے پاس اسی جگہ کی نیشنلٹی ہے, گورے, وہ زیادہ ڈیمانڈ کرتے ہیں اس سیلری کی. وہ لوگ پاکستانی تقریباً 70-80 لاکھ, کروڑ, 1.5 کروڑ سالانہ ایئرلی طور پہ اتنا ارن کرتے ہیں. $100,000, $70,000 یا $80,000 ایئرلی بیس پہ. تو وہاں پہ نا کاسٹ زیادہ ہے. تو وہ لوگ کیا کرتے ہیں, انڈینس کو, پاکستانیوں کو ہائر کر لیتے ہیں, کیونکہ یہاں پہ نا سیلری پہلے سے ہی کم ہے, چیزیں بھی سستی ہیں. تو ہمارے لیے جو سیلریز ان لوگوں کے لیے چھوٹی کم سیلری ہے, اس سیلری میں ہم لوگ بہت خوش ہو رہے ہوتے ہیں. جہاں جو سیلری ان انگوروں کے لیے نارمل سیلری ہے نا, اس سیلری میں ہم ایشین لوگ بڑے خوش ہوتے ہیں. تو وہ انہیں بھی مزہ آتا ہے کہ کام سستے میں ہو جاتا. تو وہ لوگ کیا کرتے ہیں, موسٹلی ایشین لوگوں کو پاکستان اور انڈیا سے کچھ ویزے کی ایک کیٹیگری ہوتی ہے, اس کیٹیگری کے ویزے میں موو کرو نا, تو وہ ہمیں اس کم سیلری میں انہیں اتنی اسکلفل پرسن مل جاتا ہے, ڈیولپر, جو کہ ان کو کام کر کے دیتا ہے. تو اگر تو ایشین سائڈ سے کوئی پرسن یہ پروگرامنگ کی لائن میں انٹر ہونا چاہتا ہے, تو اس کے لیے یہ پلس پوائنٹ ہے. کیونکہ اگر انگلش کمیونیکیشن اسکلز اچھے ہوں گے, جو کہ میرے بالکل بھی نہیں ہیں, آپ کے بھی نہیں ہیں, تو وہاں پہ ہمارے لیے اپرچونیٹیز اچھی ہیں. پاکستان میں رہ کے بھی ہم لوگ آؤٹ سورس کر سکتے ہیں فائبر فری لانسنگ کے تھرو. تو ارننگ کا جو فیکٹ ہے نا وہ کافی بیٹر ہے. تو ہماری جو ورکنگ باؤنڈریز آتی ہیں نا پروگرامنگ ڈومین میں, ہمیں آپ نے ویژول اسٹوڈیو پہ C# لینگویج کو ٹائپ کیا. اب آپ کو اتنا آئیڈیا ہو گیا کہ سافٹ ویئر بنانے کے لیے ہمیں کچھ ٹائپ کرنا پڑتا ہے. ہمیں کمپیوٹر کو لکھ کے بتانا پڑتا ہے کہ جی آپ نے یہ اسپیسیفک ٹاسک کرنا ہے. تو وہ اپلیکیشن کو ریڈ کرتا ہے, آپ نے بٹن بنانا ہے, کوئی کلر فل کرنا ہے کسی جگہ پہ, آپ کو لکھ کے بتانا پڑتا ہے. تو آپ کی ورکنگ باؤنڈریز کیا ہیں, آپ کو پروگرامنگ لینگویج آنی چاہیے, اس کا سنٹیکس پتہ ہو, ٹھیک ہے, جو کہ پروگرامنگ کی بیسکس میں نے بتائی ہیں. ابھی بعد میں آبجیکٹ اورینٹڈ کے بارے میں بتاؤں گا, ڈیٹا اسٹرکچر کے بارے میں بتاؤں گا, پھر الگوریدم کے بارے میں اس کی بھی ایک پلے لسٹ بناؤں گا. اس کے بعد ہم اسپیسیفک کسی اپلیکیشن ڈیولپمنٹ کی ڈومین کو چوز کریں گے. جب بیسک کلیئر ہو جائیں گی, موبائل سائٹ پہ iOS میں جانا ہے, اینڈرائڈ میں جانا ہے, ویب سائٹ پہ جانا ہے, یا پھر ڈیسکٹاپ اپلیکیشن ڈیولپمنٹ میں جانا ہے. تو ہر ایپ ڈیولپ کرنے کے لیے ہمیں کوڈ رائٹ کرنا پڑتا ہے. تو اس میں ٹائپنگ والا سنیریو, آپ کو لینگویج جو سی ہے نا, یہ انگلش کی طرح لینگویج ہے, تھوڑی سی میتھمیٹکس, لیکن وہ ویسی نہیں ہے جیسے اردو اور عربی ہم لوگ کوئی الگ لینگویج سیکھتے ہیں, یہ ویسی نہیں ہے. سنٹیکس اس کا چھوٹا سا ہوتا ہے, بس باقی کام 80% سے 90% کام دماغ کا. تو یہاں پہ ہم نے اس میں بگز ریموو کرنے ہوتے ہیں.
جب بھی آپ کوئی ایپ بناتے ہو نا تو اس میں میتھمیٹکس کی کچھ الگوریدم ہم نے لکھنی ہوتی ہیں, تو کئی بار ایرر آ جاتے ہیں, تو آپ کا کام ہوگا کہ آپ نے بگ ریموو کرنا ہے اور کوڈ کو دوبارہ سے ٹیسٹ کرنا ہے, بگ ریموو کرنا ہے, آپ نے دوبارہ سے ری ٹیسٹنگ کرنی ہے, اور پھر جب ری ٹیسٹنگ آپ کی کنفرم ہو جائے گی پھر آپ نے کوڈ کو کنفرم کرنا ہے کہ جی اب میرے کوڈ میں کوئی بگ نہیں ہے. ری ٹیسٹنگ کے دوران دوبارہ بگ آ جائے پھر آپ نے دوبارہ ٹیسٹ کرنا ہے. اگر کوئی ایپ آپ رن کر رہے ہو تو آپ کو ڈفرینٹ پلیٹ فارم پہ موبائل ایپس میں الگ الگ جگہ پہ رن کرنی پڑتی ہے, کیونکہ ہر موبائل کی اسکرین سائز ڈفرینٹ ہوتا ہے. اگر آپ ویب ڈیولپ کر رہے ہو تو ویب سائٹ کے لیے بھی آپ کو الگ الگ براؤزرس کے اوپر وہ ویب سائٹ کو رن کرنا پڑے گا. اگر آپ اینڈرائڈ موبائل کی ایپ بلڈ کر رہے ہو تو آپ کو الگ الگ ایمولیٹرس کے اوپر ایپ کو بلڈ کر کے اس کو ٹیسٹ کرنا پڑے گا کہ ہر موبائل کی اسکرین سائز کے اوپر ہر ڈفرینٹ ورژن کے اوپر ایپ ٹھیک چل رہی ہے کہ نہیں, کوئی بگ تو نہیں آ رہا. ری ٹیسٹنگ کے دوران آپ اگر ہر ایک ری ٹیسٹنگ اس کی ایکوریٹ ہو تو پھر آپ کوڈ کو کنفرم کر دو گے کہ اب اس میں ایشو نہیں ہے. آپ ایزیلی, اس میں کافی ٹائم کنزیوم ہوتا ہے, پہلے کوڈ لکھنا پھر اس کو ری ٹیسٹ کرنا. اور یہ جو ڈیولپرز ہیں, جو پروگرامرز ہوتے ہیں, ان میں یہ بھی ایک اسکل ہونا چاہیے کہ جو ٹیم ممبرز ہیں, اب یہ اکیلے تو کام کرتے نہیں ہیں, ٹیم ممبرز ہوتے ہیں سافٹ ویئر ہاؤسز میں, ٹیمز بنا کے کام کرتے ہیں. تو ٹیم ممبرز کے ساتھ ہمیں کمیونیکیشن رکھنی پڑتی ہے. کئی دفعہ ایک ہی اپلیکیشن کو چار لوگ ایک ساتھ مل کے کام کرتے ہیں کہ دو پیجز ایک ڈیولپر بناتا ہے, 3-4 پیجز فلاں ڈیولپر بناتا ہے, اے پی آئیز کوئی تیسرا ڈیولپر بناتا ہے, کوئی پرسن ڈیزائننگ کرتا ہے. تو ٹیم میں کام کرنا پڑتا ہے. تو آپ کو کئی بار ٹیم ممبرس کی ہیلپ بھی کرنی پڑتی ہے. کچھ لوگ نیو ہوتے ہیں, بگنرز, کچھ لوگ ہوتے ہیں ان کے پاس اسکل زیادہ ہوتے ہیں, آپ کو کبھی ان سے پوچھنے کی ضرورت پڑ جاتی ہے. تو اس میں نا ایک دوسرے کی ہیلپ کر کے, تو ٹیم ممبرس کی ہیلپ کے ساتھ ہم ایپ کو بلڈ اپ کرتے ہیں. تو کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں جو ایپ ہم بنا رہے ہیں, کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں ایپ خود نہیں بنانی پڑتی بلکہ بنی بنائی ایپ آ جاتی ہے. کلائنٹ کہتا ہے کہ جی اس میں یہ جناب والی ایک اسپیسیفک فیچر ہے, اس میں ایک نیا فیچر ایڈ کر دو. تو جو پہلے سے بٹن لگا ہوا اس کو تھوڑا سا سائڈ پہ کر دو, ایک نیا بٹن لگا دو, اس بٹن کو دبائیں تو ایک میجک ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, تو اس میں پہلے سے بنی ہوئی ایپ کے اندر ہمیں نئی چیزیں بھی ڈالنی پڑ جاتی ہیں. اگر آپ اسٹارٹنگ سے خود بنا رہے ہو تو پھر تو جو ریکوائرمنٹ ہے وہ پھر ایزی رہتا ہے اسٹارٹنگ سے بنانا. اگر پہلے سے کوئی بنی بنائی ایپ ہے پھر اس میں موڈیفیکیشن کرنی ہے, تھوڑی سی چیزیں بیچ میں ہوتی ہیں, اس کو کھسکانا پڑتا ہے, تھوڑا سا کھسکانا پڑتا ہے, نہیں پین تھوڑی سائڈ پہ ہو. ٹھیک ہے, تو چیزوں کو تھوڑا سا پہلے کسی دوسرے ڈیولپر نے بنایا ہوا ہے تو اس کی چیزیں انڈرسٹینڈ کرنی پڑتی ہیں. پروگرامنگ آتی ہوگی تو کریں گے, تو اس نے کس طرح کوڈ کو ماڈیفائی کیا ہوا ہے, تو پھر اس کی کوڈ کو انڈرسٹینڈ کر کے پھر اس کے اندر تھوڑے سے پیرامیٹر کے اندر ماڈیفیکیشن کرنی پڑتی ہے, بٹنس کو سائڈ پہ کرنا پڑتا ہے, لوجک اور الگوریتھم کے ساتھ پلے کرنا پڑتا ہے, پھر موڈیفائی کرنا ہوتا ہے بنی بنائی ایپ کے اندر, پھر نئی چیزیں ایڈ کرنی ہوتی ہیں. تو ورکنگ باؤنڈریز میں ہمیں اسی طرح کا سینیریو ہوتا ہے کہ ہمیں اس طرح کام کرنا پڑتا ہے. تو ظاہر سی بات ہے اس کام کے لیے ہمیں جو اسکلس چاہیے ہوتے ہیں, آپ کے پاس پرابلم سالونگ اسکل ہونے چاہیے, پرابلم سالونگ اسکلز ہونے چاہیے. پرسن کو کریٹیکل تھنکر ہونا چاہیے. یہ دراصل ایک لائن سے بلونگ کرتی ہیں, پرابلم سالونگ اسکلز اور کریٹیکل تھنکنگ. پرابلم سالونگ اسکلز تو میں نے جنرلائز فارم میں بتایا تھا کہ آپ کو بڑا پرسپیکٹیو نظر آنا, پتہ ہو کہ یار میں نے جس پرابلم کی ڈائریکشن کیا ہے اس کو سولو کیسے کرنا ہے. اور جو کریٹیکل تھنکنگ والا سینیریو نا, اس کو میں نے اس لیے سیپریٹ آؤٹ کیا ہے کہ اس میں کبھی کبھار نا آپ کے پاس ایک کام کو کرنے کے ملٹیپل ویز ہوتے ہیں, سولوشن ہوتے ہیں. تو ہمیں نا اس میں سے کوئی ایک اسپیسیفک سولوشن کریٹیکل طور پہ آپ کو تھنک کرنا پڑے گا کہ یار کون سا ایک اسپیسیفک الگوریدم ہے کہ یہ الگوریدم میری اپلیکیشن کو زیادہ پرفارمنس اچھی نہیں دے گا, اور یہ والی الگوریدم میری اپلیکیشن کو اچھی پرفارمنس پرووائڈ کرے گا. تو پرفارمنس بیس پہ بھی ہمیں کریٹیکل طور پہ تھنک کر کے الگوریدم کو بلڈ کرنا پڑتا ہے اور پرابلم کا سلوشن فائنڈ کرنا پڑتا ہے.
تو کریٹیکل تھنکنگ بھی ہونی چاہیے پرسن کے پاس. ٹھیک ہے. تو ہاں ہم ٹیم میں, پہلے میں نے کہا تھا کہ ہم ٹیم میں بات کرتے ہیں, لیکن کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں انڈیپینڈنٹ بھی کام کرنا پڑتا ہے. کئی دفعہ ٹیم ممبرز بھی چلے جاتے ہیں, تو اکیلے بھی پرسن کو بیٹھ کے کام کرنا پڑتا ہے. تو آپ کو نا اپنے آپ کو مینٹلی طور پہ اور اسکل وائز اس طرح پریپیئر کرنا چاہیے کہ پرسن ایک نا ون مین آرمی ہو. ون مین آرمی سمجھ دو, تو ایک ہی بندہ کام کرے. ہاں, ڈیزائننگ کا بھی کام آتا ہو, ہاتھ پروگرامنگ بھی آتی ہو, پرابلم سالونگ اسکلس تو مسٹ ہیں وہ آتی ہوں. بیک اینڈ کا کوئی بندہ مل ہی جاتا ہے, سرور کی اے پی ایس بنانا. اگر کوئی ڈگری کر کے آیا نا کوئی بندہ, کوئی سافٹ ویئر انجینئرنگ کی بیچلرس کی ڈگری کی ہے یا پھر سی ایس کی ہے, تو یونیورسٹی میں یہ ساری چیزیں بتاتے ہیں. ڈیٹا بیس بھی پڑھی ہوتی ہے. وہ الگ بات ہے کہ اسکل وائز پریکٹس نہیں کی ہوتی ہر ایک چیز. جس پرسن نے ڈیٹا بیس میں جانا ہوتا ہے وہ صرف وہ ڈومین چوز کرتا ہے, جس نے ڈیزائننگ میں جانا وہ صرف اسی کے اندر کام کرتا رہتا ہے. لیکن ورسٹائل ہونا پڑتا ہے, اکثر کبھی کبھار جو ہے پڑ جاتی ہے. لیکن اگر ٹیم میں کام کر رہے ہو تو پھر آپ کو اپنے کام میں ہی بیٹر ہونا پڑتا ہے. آپ کو یہ کام کر رہے ہو, آپ صرف اسی کام میں اپنے اسکلس کو امپروو کر لو تو وہی کافی ہوتا ہے. تو انڈیپینڈنٹ ابیلٹی ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. تو کئی بار ہمیں پریشر کے اندر بھی کام کرنا پڑتا ہے, ڈیڈ لائن کم ہوتی ہے. اپلیکیشن کوئی کلائنٹ کہہ دیتا ہے کہ آپ نے 3 ہفتے میں بنانی ہے, بنا کے دینی ہے, جو مرضی ہو جائے. کلائنٹ بھی بس کہتے ہیں وہ کر دو. اب ڈیولپر کو پتہ ہوتا ہے یار یہ چیز اگر ہم جلدی کریں گے, اس میں کوئی جگاڑ لگا دیں گے تو ایپ کی جو پرفارمنس ہے وہ خراب ہو جائے گی. پھر بھی کرنا پڑتا ہے, پریشر کے اندر کام کرنا پڑتا ہے. اور ایکٹیو لسننگ بھی ہونی چاہیے آپ کو. اگر کوئی پرسن آپ کا ٹیم ممبر, کئی دفعہ ہوتا ہے پروگرامیٹیکلی چیزیں ڈیفیکلٹ ہوتی ہیں, لیکن ایکٹیو لسننگ کا یہ فائدہ ہے کہ اگر آپ کا کوئی ٹیم ممبر آپ کو وربلی طور پہ کوئی بات بتا رہا ہے نا, صرف 1-2 منٹ کے اندر اس نے آپ کو سلوشن بتا دی ہے, تو آپ کو وہ سلوشن لسن کر کے اس کا جو سلوشن ہے, جو کس پاتھ کو فالو کر کے آپ نے وہ کام کرنا ہے, وہ سارا سینیریو آپ کے ذہن میں پری بلڈ ہو جانا چاہیے. تو یہ ایکٹیو لسننگ کے سکلز ہیں. تو اگر ایکٹیو لسنر ہو تو ایزیلی کوئی پرسن, آپ کا ٹیم ممبر آپ کو کوئی سلوشن کسی, آپ لوگ ایک ہی ایپ میں کام کر رہے ہو, تو وہ پرسن آپ کو ایپ کا جو سلوشن بتاتا ہے تو آپ کو وربلی طور پہ وہ چیزیں آپ انڈرسٹینڈ کر جو آپ کتنی کیپیبلٹی ہو. تو اسکل وائز یہ چیزیں ہیں. اور ایک پروگرامر یہی کام کرتا ہے, بس یہی کام بار بار کرتا رہتا ہے, سالوں سال. پہلے سیلری انکریز ہوتی رہتی ہے, پھر ایک ٹائم ہوتا ہے جا کے سیلری چھوڑ کے وہ مینجمنٹ کا کام پکڑ لیتا ہے.